نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں پارہ اقترب للناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری چیزوں کی فکر میں ہی لگے رہتے ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ آخر ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان مشرکین کے جھوٹے پروپیگنڈوں کا، سرگوشیوں کا پتہ چلنے کے بعد کوئی جواب اس طرح نہیں دیا جس سے ان کی تصدیق ہو، بلکہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے خدا سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بات کرتے ہو اس کو اللہ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ بات زور سے کہو یا آہستہ کہو، چپ کے کانوں میں کہو، جو بھی بات منہ سے نکالی جائے گی اس کو خدا سنتا ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ من گھڑت ہیں، اور یہ شاعر ہیں، اور یہ کوئی نشانی کیوں نہ لائے جس طرح پرانے زمانے کے رسول کے ساتھ نشانیاں بھیجی گئی تھیں۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی ایسی ہم نے نہیں چھوڑی جسے ایمان نہ لانے پر ہلاک نہ کیا ہو۔ کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، وہ سدا جینے والے نہ تھے۔ پھر دیکھ لو، آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جسم کو چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ جس کو ہم نے چاہا بچا لیا تو اس کو بچا لیا ہے۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں انسان کے بارے میں ہی سب کچھ بتایا ہے۔ اس قرآن کا موضوع انسان ہے، اور انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی، پیغمبر بھیجے، اور تمام پیغمبروں کو انسانوں میں سے ہی بھیجا گیا، کیونکہ انسانوں کی ہی اصلاح کرنی تھی، اور ہر پیغمبر کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا، نہ مانے تو نہ ماننے والے ختم ہوئے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو خواب و خیال کی باتیں ہیں. جس طرح اوروں کے پاس نشانیاں آئی تھیں، ان کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ جو باتیں کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن، اس میں تمہارا اپنا ہی ذکر ہے اور تمہارے ہی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے معاملات کی وضاحت کی ہے، اور اس میں وہ تمام نشانیاں ہیں، قرآن میں وہ تمام نشانیاں ہیں جو پچھلے پیغمبروں پر آئی تھی. یہ قرآن خود ایک نشانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے. تو تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اب جو مانا وہ بچ گیا، جو نہ مانا ان پر عذاب آئے اور ان کو ختم کر دیا گیا. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو وہاں سے بھاگنے لگے. بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین اور آرام کر رہے تھے. شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کوئی کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم نے کھلونا بنانا ہوتا تو ہمیں اپنے پاس سے ایسا کر لینا کوئی مشکل نہ تھا. ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو ان کا سر توڑ دیتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے باطل. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے تو اپنے انہی گھروں میں رہو اور اس عذاب کا معائنہ کرو جو کل آنے والا ہے. اور آج جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، جو مجلسیں گرم کر رکھی ہیں، کل وہ سب ختم ہو جائیں گی اور پوچھا جائے گا، اور وہی جو ہتھ گنڈے تم نے اپنا رکھے ہیں وہ تمہارے کل کسی کام نہ آئیں گے، اور ہمارے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا. یہ سب کچھ آج تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال درست کر لو. اور اس کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجا، سب واضح طور پر بتائے. اور یہ دنیا یہ ختم ہونے والی ہے. زمین اور آسمان یہ کوئی کھیل کود کی جگہ نہیں، یہ کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں بنائی. یہاں تو زندگی گزارتے ہوئے ایک ایک دن امتحان سمجھ کر گزارنا ہے، اور کل اس کا نتیجہ نکلے گا. تو یہ ایسے ہی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں کھلونا نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں. ان کو دیکھ کر بنانے والے کے قریب ہو جاؤ اور اس کی بات مانو. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں. شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے. صبح شام کی تسبیحات اور ذکر اذکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح و شام اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو. صبح و شام کے اذکار پڑھو اور اس کے قریب ہو جاؤ. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کریں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے
اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون سے زمین و آسمان کا، کائنات کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اسے کسی کی مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کام میں اس کے مددگار ہیں، اور الگ الگ انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں جو اس کی اس کام میں مدد کرے، اور اس کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی اگر کسی کا کام کرتا ہے تو اس کو سامنے جا کر جواب دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کو جواب نہیں دینا، سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ میرے بندوں کو جا کر یہ بتا دو کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک جو فارسی کے لفظ چرخ اور گردوں کا ہم معنی ہے، یعنی عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے، اور سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ سارے ستارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا الگ الگ فلک ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں، یہ خود انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے گھوم رہا، بلکہ یہ کوئی وہ سیال چیز ہے جو فضا اور خلا کی نوعیت کسی چیز ہے، اور اس میں تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ تیر رہے ہیں۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم یہاں نہیں ہوئے تو کون ساری عمر جیتا رہے گا؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں
کہ یہ ہے وہ جو ہمارے خطاؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی۔ مذاق تو پہلے رسولوں کا بھی اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ 17واں پارہ شروع میں ہی یہ فرمایا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت تو قریب آ رہی ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہتے کہ کب آئے گا وہ وقت جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، جو دھمکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں قیامت کی، وہ کب آئے گی؟ آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ آ جائے گی تو اچانک آئے گی، اور اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور یہ مذاق اڑانے والے آج بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور پہلے بھی پیغمبروں کا اسی طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری ہی غالب طاقت ہے، اور یہ سارے آثار جو نظر آ رہے ہیں، اور اللہ چاہے تو اچانک عذاب کی صورت میں کبھی قحط، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی سردی شدید، گرمی شدید، کوئی نہ کوئی ایسی بلا وہ بھیج سکتا ہے، اور وہ بلا جب آ جاتی ہے تو سب کچھ ختم کر کے رکھ دی جاتا ہے، اور اللہ چاہے تو بستیاں تباہ کر دے، کھیت غارت ہو جائیں، پیداوار گھٹ جائے اور تجارتوں میں نقصان ہو۔ انسان کے جو بھی وسائل زندگی ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح کمی ہوتی رہتی ہے، اور یہی سب چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے، اور وہ کون سا وقت؟ قیامت کا وقت وہ قریب آنے والا ہے، اور زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹانا یہی ہے کہ ان چیزوں کی کمی ہو جائے۔ پھر کیا یہ غالب آئیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار نہیں سن سکتے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان، روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، جن کو اس گھڑی کا ڈر ہو، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے نازل کیا ہے، پھر کیا اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟
قیامت کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں، قیامت ضرور آئے گی، قریب ہی آ لگی ہے، اور جب آئے گی تو اس دن ٹھیک ترازو تولنے کے لیے رکھ دیے جائیں گے، اور جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کچھ اس میں تولا جائے گا، اور اس میں اعمال کو اجسام کی شکل دے دی جائے گی، اور ہر ایک کے حساب لگا کر ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اعمال کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ اور جو رب سے ڈریں اس کے لیے ہم نے یہ ذکر بھیج دیا، اور ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اس میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا ملنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا، وہ جو کر رہے تھے انہوں نے کیا۔ اب کیا ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب اپنے والد کو منع کیا کہ یہ کیوں بناتے ہو بت، یہ کسی کام نہیں آنے والے، اور ان کا جب جھٹلایا گیا تو انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، چلے گئے۔ اور اب یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے باپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ جس کو تم معبود سمجھ کر پوج رہے ہو وہ رب نہیں ہے، اصل رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے جو یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ، ہم اس کو سب کے سامنے دیکھیں گے اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب ان کے سردار نے کیا ہے، ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا تھا، اور اس کے بعد یہ سب لوگ ایک میلے میں چلے گئے تھے۔ پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا ان کا بت تھا اس کو رہنے دیا، اور اس کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ اب جب واپس آئے وہ سارے اور آ کر دیکھا کہ بت تو سارے خدا تو ٹوٹے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو بتایا کہ ایک ہی ہے، نوجوان ابراہیم جو برا بھلا کہتا تھا، اس کو بلاؤ۔ اور بلا کر جب پوچھا کہ اے ابراہیم تو نے یہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو بڑے سردار نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں گے کہ یہ معبود تو بالکل بے بس ہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، اور اس بات کو وہ جھوٹ نہ قرار دی جا سکے، اور بلکہ یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھ لو سردار سے اگر بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی خود ہی ظالم ہے۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئے، بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں؟ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوج رہے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، جو نفع نہیں دے سکتے اور نہ نقصان کر سکتے ہیں؟ ان معبودوں پر تو لعنت، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، اس کو جلا ڈالو اور اس کے حمایت کرنے والوں کو بھی۔ اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔
یہاں یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر بول نہیں سکتے تو خدا کیسے ہیں؟ میرا رب تو رحمان ہے جو ہر بات بتاتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اس کو جلاؤ، اور بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا جس میں سب لکڑیاں لا کر ڈال رہے تھے، اور ان کا والد بھی ساتھ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور بے ضرر بن جا، اور یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب، اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، یعنی بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری اور فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور نکالا، اور نکلنے کے بعد، پیغمبروں کے نکلنے کے بعد عذاب آئے اور نہ ماننے والے ختم کیے گئے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی۔ یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے تم کو بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ یہاں بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا کیا تھا۔ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور انہیں جو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی، یعنی انہیں جو معجزہ دیا وہ یہ کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا، اور وہ زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی لباس تیار کیا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دی اس میں کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور اس کے ساتھ جنوں کو تابع بنا دیا تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کوئی نہ کوئی، ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا تھا۔ اور یہی ہوش مندی، حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے دی تھی اسے دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال کو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔
ایوب علیہ السلام کو بیماری، جلد کی بیماری ہوئی تھی، اور ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے بیوی بچے بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور کیڑا جب باہر نکلتا تھا تو ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو دوبارہ واپس اپنے جسم میں ڈالتے تھے کہ میرے رب نے اس کا رزق جو ہے وہ میرے جسم میں رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی تھی، اور انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، دعا کی، تو اللہ نے دعا قبول کر لی اور کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کی، اور ان کے بیوی بچے واپس آئے، بلکہ اور اتنے ہی اور بچے اولاد ان کو عطا کی اور انہیں صحت عطا کی۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب لوگ صابر تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا، صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ان کا نام قرآن مجید میں کہیں ذوالنون لیا گیا ہے، اور صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے، مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو ہی، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب یونس علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، اور وہ چلے گئے تھے، تو اس کے بعد مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی خدا مگر تو ہی ہے، پاک تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ اب یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور غم سے نجات دینا یہ کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، اور یہ دعائیں ہیں جو اس رکوع میں آ رہی ہیں، یعنی بیماری کی دعا جو ایوب علیہ السلام نے کی، جلد کی بیماری کی، یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارا، اور یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا کہ اولاد کے لیے دعا۔ تو یہ قرآنی دعائیں مانگنے پر اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر نے مانگی تو اللہ نے جواب دیا، فاستجبنا، ہم نے قبول کی، ہم نے جواب دیا۔ لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، اول آخر درود شریف کے ساتھ قرآنی دعاؤں کو مانگنے پر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی قیامت کا
وقت قریب آ جائے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اس آیت پر مشرکین کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ ہمارے معبود ہی نہیں، مسیح علیہ السلام، عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ صرف اس کی بندگی کی جائے، اور انہوں نے یہ پیغمبروں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں اس طرح مانو، یہ تو خود ہی لوگوں نے کیا۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں یہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جب کہ ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے اپنی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو تم باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت، اور ہر ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کے اندر آئے، اب مشرکین نے نافرمانیاں کی، اگر اللہ بھیجتا تو مشرکین پر بھی عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن مشرکین پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں ان کے درمیان، اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود عذاب ان پر اس طرح نہیں آیا جس طرح پچھلی قوموں پر نافرمانیوں کے باعث عذاب آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان پر عذاب کیسے آئے گا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نکالا ہی نہیں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے بتا دیا، تمہیں خبردار کر دیا ہے، اور جس چیز کا تم مجھ سے بار بار پوچھتے ہو قیامت کا، تو وہ قریب آ لگی ہے، اور یہ جو دیر ہے یہ مہلت ہے، یہ تمہیں اس لیے مہلت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے اعمال درست کر لو۔ اگر اعمال درست کر لو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر اعمال درست نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ بڑھا لو گے، اور پھر وہ بوجھ خود، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور رب رحمان ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو وہ انتہا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے نصیب میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، جہاں ہم نے می برسایا کہ وہ یکا یک پھول اٹھی اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں کہ وہ جو مانتے نہیں تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یعنی عقیدہ آخرت ان کا نہیں تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ تم کیا تھے، ایک انسان کیسے بنتا ہے، کس طرح پہلے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کی بوٹی، اور اس کے نطفے کو پھر رحم میں رکھنا، 9 مہینے پورے ہونے کے بعد اس کو دنیا میں لانا، اور یہ سب کام جو کہ آج میڈیکل اور سائنس یہ تدریجی مراحل، تخلیق کے تدریجی مراحل کو بیان کرتی ہے میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ سب بتایا، اور ان مشرکین کو یہ بتایا کہ تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور تم خود پیدا ہوئے ہو، سب کو پیدا کس نے کیا؟ وہ ایک ہی رب ہے جو سب کا پیدا کرنے والا، اور اس نے کسی کو جوانی دی، کسی کو بڑھاپا دیا، کسی کو جوانی میں اپنے پاس بلایا، کسی کو بڑھاپے میں بلایا، اور کسی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو یہ اسی رب کا کام ہے جو وہ کرتا ہے۔ اور ایک اور مثال یہ کہ جب بارش برستی ہے تو بارش برسنے سے پہلے زمین مردہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔ یہ سب چیزیں تم دیکھتے ہو، یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے کا یقین کیوں نہیں کرتے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو علم اور ہدایت کی روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں تو اپنے اعمال کی بنا پر اپنی تقدیر کا فیصلہ کہ کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ اپنے ہاتھ میں ہے کہ کیا چاہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ
خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور کنارے سے مراد کیا ہے کہ جو کفر اور اسلام کی حد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، یعنی ایسی کیفیت ہے کہ اگر کسی فوج کے ساتھ جا کر کنارے پر کھڑا ہو اور فتح ہوتی نظر آئے تو ان کے ساتھ ملے، اور شکست ہوتی نظر آئے تو پیچھے ہٹ جائے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن اور مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ گمراہی کی انتہا ہے۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کیسی ہے اور کس چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کفر اور اسلام کے درمیان میں ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اپنی آخرت اگر عمل درست نہیں کرتے تو اپنی بات کر رہے ہیں، اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جن کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ان کو وہاں جا کر کچھ ملنا ہے تو وہ کوئی ایسی ایک رسی باندھ کر آسمان تک چلا جائے، یعنی خود اللہ کے بلائے بغیر خود آسمان میں چلا جائے تو وہ جا ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں؟ سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، اور یہاں جھگڑا کرنے والے گروہوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی کثرت کے باوجود وہ چاہے جتنے بھی زیادہ لوگ ہوں تو صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہیں تو اس بنا پر وہ چھوٹ جائیں گے۔ جو بھی انبیاء کی بات مانیں گے، جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور جو نہیں مانتا کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور آپس میں اختلافات ہوں اور نہ ماننے والے ہوں تو ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہ دونوں جو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑے سے مراد یہ کہ بحث مباحثے کرتے ہیں، تو جو بھی بحث و مباحثہ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب واللؤلؤ ولباسهم فیہا حریر۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں
اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ پیچھے نہ ماننے والے کفر کرنے والوں کے لباس تارکول کے لباس ہوں گے، آگ کے لباس ہوں گے، اور ایمان لانے والے، عمل کرنے والے، بحث و مباحثے سے نکل کر، اختلافات سے نکل کر بات ماننے والے، ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدا کا راستہ دکھا دیا گیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی یہاں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے تو انہیں عمرہ ادا نہیں کرنے دیا تھا۔ حج اور عمرے سے روکنے والے وہ مسجد حرام سے روکنے والے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کے لیے حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ یہاں مویشی جانوروں کی حلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قریش اور مشرکین عرب جو ہیں یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو اللہ کی قائم کی حرمتوں میں شمار کرتے تھے، اور یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے جن کے نام وسیلہ، صائبہ اور حام تھا، اور یہ ان کی حرمتیں کرتے تھے۔ اور یہ کہ حالت احرام میں جس طرح شکار حرام ہے، تو اسی طرح کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس حالت میں مویشی جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں سے نہیں، یعنی حالت احرام میں شکار منع ہے لیکن جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، یعنی حج کے بعد، حج کے دنوں میں جو قربانی کرنی ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ اور یہ ہے اصل معاملہ، جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ آسمان سے مراد یہ ہے کہ ایک خدا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر انسان جو ہیں وہ انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کر لیں تو علم اور بصیرت کے ساتھ، تو وہ بلندیوں کی طرف جائیں گے، اور جو شرک میں پڑے رہیں گے اور الحاد کریں گے اور وہ شرک کرتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اسی طرف لے کر آئیں گے، خواہشات نفس، کیونکہ اس میں شرک میں سب سے پہلے خواہشات نفس کا نام آتا ہے، تو ان کا حال ایسا ہوگا کہ جس طرح ہوا جو ہے وہ اڑائے اڑائے لیے پھرتی ہے اور کسی گہرے کھڈ میں جا کر ڈال دیتی ہے، تو اسی طرح جو بات نہ مانیں گے
کیونکہ ہر پیغمبر نے یہ بتایا کہ اللہ کے بندے بنو، شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ اس کے. تو جو نہ مانیں گے تو ان کی جس طرح ہوا چیتھڑے اٹھا کر لے جائے گی، تو ان کے سارے یہ اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اور شاعر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو نشانیاں ہیں، جو نشانیاں بنائی گئی ہیں کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور خوف ہوگا، محبت ہوگی تو شاعر اللہ کا احترام کرے گا. اور شاعر اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور وہ اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. یہاں شاعر اللہ جو کہا گیا، شاعر اللہ میں جو قربانی کے جانور ہیں یعنی ہدی وہ قربانی کے جانور جو حج کے بعد قربانی کی جاتی ہے. اور اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کو بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہوئے ان پر سوار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان پر سامان لادا جائے، نہ ان کا دودھ پیا جائے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جو ان سے کام لینے کی ضرورت پیش آئے تو وہ لیا جا سکتا ہے. اور پھر اس سے دو باتیں پتہ چلیں کہ قربانی جو ہے یہ تمام شریعتوں میں نظام عبادت میں لازمی رہی ہے، اور یہ کہ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے جو سب شریعتوں میں برابر رہی ہے. اور وقت موقع کی تفصیلات مختلف زمانوں میں شریعتیں مختلف رہیں، یعنی دین سب کا ایک ہے، عبادات سب میں تھی مگر طریقے مختلف تھے. شریعت طریقے، ہر مذہب میں طریقہ مختلف تھا، اور ان پر اللہ کا نام لینے کا کہا گیا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، تکبیر کی کہی جائے، اور اونٹ کو پہلے کھڑا کر کے اس کے حلق میں نیزہ مارا جائے اور اس کو نحر کیا جائے. یہ طریقہ ہے، یعنی جانوروں کو قربان کرتے وقت تکبیر اور اونٹ کو نحر کیا جائے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ کو لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجا اور معبد اور مسجد جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ کو مانتے نہیں. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں
اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کھنڈر پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہوتے ہیں، اور جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تمہارے لیے صرف وہ ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے خبردار کرنے والا۔ پھر جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو نہ نبی ہو، جس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آیا ہو۔ جب تمنا کی تو شیطان تمنا میں خلل انداز ہوا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، اور یہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ دشمنی میں بہت دور نکل گئے، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ شیطان کی فتنہ پردازیوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، یہی شیاطین، اور بگڑی ہوئی ذہنیت کے لوگوں کو انہی چیزوں کے غلط نتیجے نکالنے کے اور ان کے لیے ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گیا۔ اور جو صاف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے برحق ہونے کا یقین دلاتی ہیں، وہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یعنی قرآن کو جو پڑھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس سے ہدایت ملے، انہیں سمجھ آنے لگتی ہیں اور وہ اپنے اعمال درست کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مگر جن کے دلوں میں یقین اور اطمینان نہیں، تو وہ شیطان کی شرارتیں ان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں اور ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی اور وہ عمل سے دور رہ جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، اس دعوت کا اثر لوگوں پر بہت ہوا، لیکن جو وقت لگا آگے آگے دعوت کو ماننے والے زیادہ ہوتے چلے گئے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے یا منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا۔
پھر اس زیادتی کی گئی ہو اس پر، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات کو دن سے، دن کو رات سے نکالنے والا وہی سمیع و بصیر ہے، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا لطیف اور خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ یعنی کفر اور ظلم کی روش اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کرنا اور مومن بندوں کو انعام دینا اور مظلوم اہل حق کی داد رسی کرنا، طاقت سے ظلم کا مقابلہ کرنے والا اور حق و نصرت کی مدد کرنا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور صفات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ علیم ہے، خبیر ہے، اسے سب معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی جو حقیقت کا انکار کیے جاتے ہیں، اور سب کچھ کیا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا اللہ کا پیغام۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں وہ تم سے، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام نے اپنے دور کی تمام امتوں کے لیے جو پیغام اللہ کا پہنچایا، تو ہر قوم کے لیے جو عمل کا طریقہ تھا، طریقہ عبادت، وہ ایک ہی تھا، اور ہر اس دور کی امت کے لیے طریقہ عبادت پیغمبروں نے بتایا کہ یہ عمل کرنا ہے، ایسے عبادت کرنی ہے۔ اب جو کوئی جھگڑا کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو اس کا اختیار جو ہے ان کو نہیں ہے کہ اس میں بحث و مباحثہ کریں، اختلافات کریں۔ عمل کے لیے یہ پیغام بھیجا گیا ہے، اس کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے، جو اختلافات ہو رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ جو تم اختلافات کر رہے ہو یہ اللہ کے علم میں ہے اور وہی تمہیں بتائے گا۔ تو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ کوئی سند نازل کی گئی ہے اور نہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بات سناتے تھے، وہی پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے تھے، اور یہ آیات جو ہیں یہ اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ عمل کو بدلا جائے۔ جو پہلے کر رہے تھے وہ اعمال چھوڑ دیں اور درست اعمال کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج جو یہ چہرے بگاڑنے والے، کل ان کے چہرے بگڑیں گے، اور آگ ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے جس میں وہ پڑے رہیں گے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت تو اللہ ہی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے بھی پیغام رسائی کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا، اور وہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھتا۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہی تمہارا مولا ہے، وہی بہت اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ سورۃ المومنون شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے آخر میں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ کامیابی کس چیز میں ہے، فلاح کس چیز میں ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہی مددگار مانو اور اس کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر ہی نہیں کی، اور سارے معاملات اللہ کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں۔ اور جہاد کرو، یعنی اس راہ میں کوشش کرو۔ جو جہاد کرتا ہے، جہاد سے مراد کوشش کرتا ہے دین اسلام کے لیے، اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت، اس سے مراد دین اسلام میں، اور سب کا نام سب سے پہلے مسلم ہی رکھا گیا، بعد میں نام پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ قرآن، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا ہے کیا کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنا یہ پیغام حق کے ساتھ بھیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔